تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت ہشتم میں سے جو مضمون بنتا ہے وہ ہے عیدین۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور اس مضمون کو پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے عیدین۔ عید کی جمع عیدین ہے اور عید خوشی کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا تہوار جو ہر سال لوٹ کے آئے، ہر سال بار بار آئے، اسے کہتے ہیں عید یا اسے کہتے ہیں خوشی۔ آج کے اس مضمون کے اندر ہم دو عیدین پڑھیں گے، یعنی دو عیدوں کی بات کریں گے۔ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ ان دونوں کو ہم پڑھیں گے۔ آئیے ان دونوں کو پڑھتے ہیں۔ جی بچوں، آئیے اس مضمون کو پڑھتے ہیں، عیدین کو۔ عید کے لغوی معنی خوشی کے ہیں۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہود مدینہ سال میں 2 مرتبہ عید مناتے تھے۔ ان خوشی کے دنوں میں مدینہ کے دیگر باشندے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور یہود کی اسلام کی مخالفت کے باعث اب مسلمان ان تقریبات سے الگ رہنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ اور مہاجرین کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر خوشی کے دن عطا فرمائے گا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مسلمان اللہ کے فیصلے کے منتظر رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید کا تحفہ دیا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو عیدین کہتے ہیں۔ عید الفطر مسلمان یکم شوال کو مناتے ہیں۔ اس سے پہلے پورا ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، راتوں کو جاگ کر عبادات کرتے ہیں۔ یہاں تک اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس جو بات ذہن نشین ہوتی ہے یا سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ 2 ہی عیدیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک عید الفطر ہے جو روزے رکھنے کے بعد ہم مناتے ہیں، اور ایک عید ہے وہ جو ہم سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ پہ کسی جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ تو یہ 2 عیدیں ہیں، انہی کو ہم آج اس مضمون میں زیر بحث لا رہے ہیں۔ تراویح کرتے ہیں، صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتے ہیں۔ رمضان مبارک کی آخری شام غروب آفتاب کے بعد مسلمانوں کا ذوق و شوق دیدنی ہوتا ہے، یعنی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ان کی نگاہیں آسمان کی وسعتوں میں چاند ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہیں۔ چاند نظر آتا ہے تو سب اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیتے ہیں۔ مسلمانان عالم اور پوری انسانیت کے لیے امن و سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ چاند رات کو بچے اور خواتین بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہیں۔ جہاں بڑا رش ہوتا ہے، چاند رات کو لڑکیاں چوڑیاں پہنتی ہیں، مہندی لگواتی ہیں اور پکوان تیار کرتی ہیں۔ کپڑے استری کیے جاتے ہیں۔ بچے شوق سے صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ نماز عید کی تیاری میں بچے اور بڑے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نہا دھو کر بہترین لباس پہنتے ہیں۔ نئے جوتے پہنتے ہیں، لڑکیاں نئی چوڑیاں پہنتی ہیں اور مختلف رنگوں کے رہن اپنے بالوں میں باندھ لیتی ہیں، اور ننھے ننھے بچے اس روز سب کی نظروں کو بھاتے ہیں۔ مرد اور بچے نماز عید کے لیے عیدگاہ یا مساجد کا رخ کرتے ہیں اور خطبہ عید سنتے ہیں۔ نماز عید پر جانے سے پہلے غرباء میں فطرانہ تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ عید کے دن بڑے بوڑھے نوجوان اور بچے تشکر کے جذبات سے معمور اللہ کی تسبیحات زبان سے ادا کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ نماز عید مسلمانوں کا سالانہ اجتماع ہے جہاں اللہ کے انعامات و نوازشات کا تذکرہ اور شکر ادا کرتے ہیں۔
رمضان کے بابرکت مہینے کے اختتام پر اللہ کا شکر بجا لایا جاتا ہے۔ فطرانہ کی رقم سے غریب، مسکین اور ضرورت مند اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اس دن ہر گھر میں اچھے اچھے کھانے پکتے ہیں۔ بچوں کو عیدی دی جاتی ہے جسے لے کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ دوست اور رشتہ دار ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، جہاں مہمانوں کی تواضع مشروبات، پھلوں، مٹھائیوں اور مزیدار کھانوں سے کی جاتی ہے۔ اس روز تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں۔ عید مبارک کی صدائیں دن بھر سنائی جاتی ہیں جو رات گئے تک جاری رہتی ہیں۔ شہروں میں بچوں کے لیے مختلف میلے لگتے ہیں۔ عید میلہ اور عید ملن جیسی تقریبات ہوتی ہیں جہاں بچوں کو دلچسپی کا خصوصی دھیان رکھا جاتا ہے۔ چاروں طرف رنگ برنگی اور زرق برق پوشاک میں ملبوس بچے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس روز بندگی رب کے ساتھ ساتھ خوش کن لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آئیے اب دیکھ لیتے ہیں عید الاضحیٰ کو۔ یہ عید ہر سال 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اس تقریب کے ساتھ ایک واقعہ منضبط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے فرزند اور جمن تھے، یعنی بیٹے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ کوئی قیمتی چیز راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اونٹ، گائیں وغیرہ سب کچھ خدا کے راستے میں قربان کیا، مگر خواب بدستور آتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور آخر کار وہ اس فیصلہ پر پہنچے کہ ان کے پاس بہت ہی قیمتی چیز ان کا بیٹا ہے جو بڑھاپے کا سہارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کا قصد کیا، مراد ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، ابا جان، آپ خدا کا حکم بجا لائیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے ثابت قدم رہنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جنگل میں پہنچے۔ باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ شفقت پدر کہتے ہیں فارسی میں باپ کو، پدری سے مغلوب ہو کر کہیں وہ اس عزم پر قائم نہ رہ سکیں۔ باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو گزند نہ پہنچنے دیا، یعنی تکلیف نہ پہنچنے دی، اور اسی جگہ جنت سے ایک مینڈھا لایا گیا جو ذبح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کا یہ انداز اس قدر پسند آیا کہ اس کو سنت ابراہیم کے طور پر دنیا تک جاری رکھنے کا حکم دیا گیا یا فرمایا گیا۔ مسلمان عالم ہر سال 10 ذی الحجہ کو اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں۔ قربانی کا یہ گوشت غرباء، مساکین اور محلے داروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 3 روز تک جاری رہتا ہے۔ لوگ یہ گوشت کھاتے ہیں اور اللہ کے حضور حمد و ثنا کی سوغاتیں پہنچاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان خوشی کے موقعوں پر اپنے غریب و مفلس بھائیوں، رشتہ داروں، عزیزوں اور پڑوسیوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ عید الاضحیٰ پر لاکھوں فرزندان توحید مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور 10 ذی الحجہ کو مینا کے مقام پر قربانی کرتے ہیں۔ حجاج کرام کی دی گئی قربانی کا یہ گوشت غریب ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز مسلمانوں کی سالانہ کانفرنس سمجھی جاتی ہے، جس میں شہر بھر کے مسلمان شریک ہوتے ہیں، جس کا مقصد ایک دوسرے کے دکھ درد اور مسائل کا جاننا ہے اور ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کا دنیا میں سب سے بڑا اجتماع مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، جو پوری دنیا کا اسلامی اجتماع ہوا کرتا ہے۔ تمام ممالک کے مسلمان یہاں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون جو عیدین کے عنوان سے تھا۔ ان کے اندر جو 2 عنوانات تھے وہ عید الفطر تھا اور عید الاضحیٰ تھا۔ ان دونوں کو ہم نے اچھی طرح پڑھا اور کس طرح سے ہم عید مناتے ہیں اور کس طرح عید منانی چاہیے اور عید کے دوران کن لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ساری باتیں ہم نے اچھی طرح سے یہاں پہ پڑھی ہیں۔ آپ نے بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور انہیں ضرور ذہن نشین بھی کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا مضمون اچھی طرح سے ازبر ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔
اللہ حافظ.